نبی نے ہر جنگ سے پہلے جاسوس بھیجے۔ غزوہ بدر، معلومات حاصل کرنے کے لیے علی اور زبیر کو بھیجا۔ غزوہ احد، دشمن کی تیاری جانچنے کے لیے باقاعدہ خبریں لیں۔ نبی ہمیشہ کہتے، معلومات کے بغیر جنگ شروع مت کرو۔ یہ تھا اسلام کا پہلا انٹیلیجنس نیٹ ورک، نریشن لائن۔ جس نبی نے امن سکھایا، اسی نے حکمت کے ساتھ دشمن کے منصوبے پڑھنے کی تعلیم بھی دی۔ عرب کا دور جہالت، لڑائیاں، سازشیں، دشمنوں کے منصوبے۔ نبی کی دور اندیشی صرف جنگ نہیں بلکہ انٹیلیجنس اور معلوماتی نظام بھی قائم کیا۔ اسلام میں جاسوسی کا مطلب حق اور انصاف کے تحفظ کے لیے معلومات اکٹھی کرنا۔ اسلام میں جاسوس وہ نہیں جو دوسروں کی عزتوں میں جھانکے، بلکہ وہ ہے جو امن کی حفاظت کے لیے خاموشی سے دشمن کے منصوبے توڑ دے۔ نبی نے انہیں پہلا سیکرٹ میشن کمانڈر مقرر کیا، انہیں ایک بند خط دیا، فرمایا 2 دن کے بعد کھولنا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، خط کھولا، اس میں لکھا تھا، قریش کی نقل و حرکت دیکھو، ان کی خبریں لو، مدینہ واپس آؤ، لڑائی نہیں کرنا۔ مکہ میں اسلام پھیلانے کے ابتدائی دور میں خفیہ طور پر پیغام پہنچانے والے صحابہ حبیب قریش کے ظلم کے باوجود مکہ میں رہ کر مسلمانوں کی مدد کرتے، بعد میں گرفتار ہوئے اور مکہ میں شہید کر دیے گئے۔ مورخین کے نزدیک وہ اسلام کے پہلے جاسوس شہید ہیں۔ انہوں نے اپنی جان دے دی مگر دشمن کے سامنے اپنے نبی کا نام عزت سے بلند رکھا۔ مگر وہاں ایک جھڑپ ہو گئی، واقعہ نخلا، جس کے بعد کفار نے پروپیگنڈا کیا۔ یہ اسلام کی پہلی انٹیلیجنس مہم تھی۔ یہ مہم اسلام کے لیے پہلی انٹیلیجنس کارروائی تھی جہاں مقصد دشمن کے عزائم کا پتہ لگانا تھا، نہ کہ لڑائی کرنا۔ نبی نے انہیں صاحب السر فرمایا، یعنی وہ صحابی جنہیں نبی کے کئی راز معلوم تھے۔ غزوہ خندق میں کفار مدینہ کے باہر جمع تھے، سخت سردی، اندھیری رات۔ نبی نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کی خبر لا کر آئے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کوئی نہ اٹھا، صرف حذیفہ آگے بڑھے۔ آپ اکیلے دشمن کے کیمپ میں گئے، ابو سفیان کی گفتگو سنی اور محفوظ واپس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ دشمن صبح حملہ نہیں کرے گا کیونکہ طوفانی ہوا نے ان کا سامان اڑا دیا تھا۔ یہی معلومات جنگ کا رخ بدل گئی۔ رات اندھیری تھی، سردی شدید تھی، لیکن ایک ایمان والا دل تھا جو نبی کے حکم پر دشمن کے دل میں گھس گیا۔ نبی نے ہر جنگ سے پہلے جاسوس بھیجے۔ غزوہ بدر، معلومات حاصل کرنے کے لیے علی اور زبیر کو بھیجا۔ غزوہ احد، دشمن کی تیاری جانچنے کے لیے باقاعدہ خبریں لیں۔ نبی ہمیشہ کہتے، معلومات کے بغیر جنگ شروع مت کرو۔ یہ تھا اسلام کا پہلا انٹیلیجنس نیٹ ورک۔ جس نبی نے امن سکھایا، اسی نے حکمت کے ساتھ دشمن کے منصوبے پڑھنے کی تعلیم بھی دی۔ نبی نے ان کے ساتھ منافقین کے ناموں کی فہرست شیئر کی۔ خلیفہ عمر اکثر ان سے پوچھتے، کیا میں ان میں شامل تو نہیں؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں راز امانت ہوتے ہیں۔ اسلام نے انٹیلیجنس کو ایمان کا حصہ بنایا۔ دشمن کی چالوں سے بچاؤ بھی عبادت ہے۔ حذیفہ، عبداللہ بن جحش اور حبیب جیسے بہادر لوگ ہی اسلام کے اصل خفیہ محافظ تھے۔ یہ تھے اسلام کے وہ خاموش محافظ جنہوں نے تلوار سے نہیں، عقل، رازداری اور ایمان سے دین کی حفاظت کی۔ اگر آپ کو مزید ایسی ہی ہسٹری سننی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔